بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کے مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کی شخصیت میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں تو وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، برے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کے 2 اثرات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، نمبر 1، عزت نفس کا احساس پیدا ہونا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ نمبر 2، انسان مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھے۔ تو اس کا جواب ہے، نمبر 1، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگلا سوال ہے، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اللہ جس کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اگلا سوال ہے، آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے نامہ اعمال کا حساب لے گا، نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ اس سوال کے 2 جز ہیں۔ نمبر 1، آسمانی کتب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ تو پہلے جز کی طرف چلتے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لانے کی ضرورت و اہمیت۔ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، کچھ بڑی کتابیں تھیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے تھے۔ ان رسالوں کے لیے صحیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور آسمانی کتب، اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، جن میں 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگر ان آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لایا جائے تو لوگ ان کتابوں کی تعلیمات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیمات ہیں، مثلا توحید، رسالت، آخرت اور اعمال کی سزا، جزا اور شریعت کے قوانین کا بیان ہے۔ قرآن مجید نے
پہلی تمام کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، سچی کتابیں تھیں۔ جس زمانے میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اس زمانے میں انہی کتابوں پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآن کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ اس تفصیلی سوال کا دوسرا جز ہے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کی ضرورت و اہمیت۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتوں کی خوبی، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، اللہ جس کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ قرآن مجید میں فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم۔ فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر انسان ایمان کی دولت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ احساس ذمہ داری۔ ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانے سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کرتا ہے۔ عزت نفس کا احساس پیدا ہونا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ انسان مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ فرشتے مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور ان پر ایمان لانے سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری، عبادت کا شوق اور پر امیدی پیدا ہوتی ہے۔ مشہور فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ البتہ مندرجہ ذیل مشہور فرشتوں کے ناموں اور کاموں کے بارے میں قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ نمبر 4، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے روح قبض کرنا یعنی لوگوں کی جان نکالنا ہے۔ نمبر 5، کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 6، منکر نکیر، مرنے والے کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر نکیر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، دین اور نبی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ اگلا تفصیلی سوال ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے نامہ اعمال کا حساب لے گا۔ نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ، بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14۔ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آخرت پر یقین رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں متقین
یقین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ عقیدہ آخرت کو قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر توحید اور آخرت پر ایمان کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، ترجمہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ترجمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے جنگ کرو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ نمبر 1، نیک اعمال سے رغبت پیدا ہونا۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ نمبر 2، اعلیٰ اخلاق۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس میں ایثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بامقصد زندگی کا شعور۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان دنیا میں بامقصد زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے SLO بیسڈ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال، فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اگلا سوال ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگلا سوال ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے کس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ فرشتوں پر یقین کرنے سے انسان کس طرح نیک اعمال شروع کر دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرشتوں پر یقین کرنے والا انسان یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ فرشتے اس کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اور اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا، تو وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ اگلا سوال ہے فرشتوں پر ایمان سے انسان کے اندر عزت نفس کا احساس کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرشتوں پر ایمان سے انسان جان جاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو اس کے اندر عزت نفس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے والا انسان مایوسی کا شکار کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے فرشتوں پر ایمان رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ نصرت اور مدد لے کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور بندوں کے کام کرتے ہیں، اس لیے انسان فرشتوں پر ایمان ہمیشہ پر امید رکھتا ہے۔ اگلا سوال ہے آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ اگلا سوال ہے ان الہامی کتابوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ الہامی کتابوں میں کون سی بنیادی تعلیمات مشترک ہیں؟ تو اس کا جواب ہے الہامی کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات مشترک ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اعمال کی سزا جزا۔ اگلا سوال ہے کیا الہامی کتابوں کی شریعت کے قوانین بھی یکساں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ الگ ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا اس وقت پہلی الہامی کتابوں کے احکام نافذ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس وقت پہلی الہامی کتابوں کے احکام نافذ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے کس دن اعمال کا حساب کتاب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے قیامت کے دن اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اگلا سوال ہے نیک لوگ حساب
حساب کتاب کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اگلا سوال ہے برے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے برے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگلا سوال ہے اعمال کا پورا بدلہ کب ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک اس ٹاپک کے مختصر، تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات بیان ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔